السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں کیسے ہیں آپ تمام؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ساتھیوں میں نے یہ چھوٹا سا کلپ انٹرنیٹ سے لیا اور میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر کے نا ساتھیوں کو اس حقیقت سے آشنا کیا جائے کہ دیکھیں مسلمانوں کی غیرت کے جنازے کس قدر نکل چکے ہیں کہ اب ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ ہماری بہن بیٹی کیا سے کیا بن چکی ہے، اور وہ مطلب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اسے کہاں رہنے کا حکم ہے، کیا پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے بالکل پس پشت ڈال کے اپنی مرضی کا دین سیٹ کر لیا ہے اور اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں گزار رہے۔ اور پھر جب فتنوں کو مطلب بڑھاوا دینا ہو، ان کو پرموٹ کرنا ہو، تو پھر دیندار طبقے کو ہی مطلب ایز اے اسٹیمپ مطلب یوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس برائی کے اوپر مہر ثبت کر دیں کہ بھئی جب اتنے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور مقدس ہستیاں، امامہ شریف پہننے والی، داڑھی مبارک رکھنے والی، جب وہ اپنی عزتوں کو، بہنوں بیٹیوں کو اس طرح چھوڑ کے آتے ہیں مطلب ان اداروں میں جہاں پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ حکم ہے نہ اجازت ہے، بلکہ الٹا اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور مطلب عزتوں کے جنازے جہاں سے نکلتے ہیں، تو حیرانگی کی بات ہے کہ ان مطلب اسلامک حوالے سے ان لوگوں کو استعمال کر کے اس کے اوپر مہر چسپاں کر دی جاتی ہے کہ جب یہ کر رہا ہے تو بھی سب کچھ ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی کرو، کھل کے کرو۔ تو اب دیکھیں اس میں واضح ایک چیز دکھائی گئی ہے کہ ایک والد محترم جو بڑے معتبر دکھ رہے ہیں شکل و صورت سے، اور وہ اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے کے لیے خود آئے ہوئے ہیں، اور لڑکی کا لباس دیکھیں، ہے نا، اور پھر اس کے بعد باپ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا دل لگا کے محنت کرو، وہ کہہ رہی فکر نہ کرو بابا، آپ جاؤ، میں انشاءاللہ تعالی محنت کروں گی دل لگا کے ہیں۔ اور یعنی کہ یہ سارا کچھ ہے غیر اسلامی، لیکن اسلام کے رنگ میں رنگ کر کے اس کو ایسا پرموٹ کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ دنیا اب اس طرح آ گئی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کرو۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عزتوں کو مطلب اپنی محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھروں سے باہر نکالیں ان کو۔ دیکھیں یہ بھی تو دیندار بندہ ہے نا، اپنی عزت کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اسی میں دکھایا گیا کہ وہ عزت پھر کر کے رہی ہے۔ لو بیٹا آپ کا کالج آ گیا اور خوب دل لگا کے محنت کرو، کیونکہ پورا خاندان مخالفت کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیوں پڑھا رہا ہوں، اور میں اپنی بچی کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو آپ بے فکر ہو جائیں اور بس دعا کریں، انشاءاللہ میں ایک دن ضرور کامیاب ہوں گی اور خاندان میں آپ کا سر فخر سے ضرور اونچا کروں گی۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کو کلیئر کر لینا چاہیے اپنے ذہن میں کہ غیر شرعی طریقے سے ہم شریعت کے کوئی بھی احکامات جو ہے نا اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ یہ غیر شرعی کام ہے، اور غیر شرعی کام سے ہم سمجھیں کہ خیر آئے گی، رحمت آئے گی، برکت آئے گی، اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شاباش میری بیٹی، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔ لیں جناب، والد محترم اعلیٰ جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور آگے سے اعلیٰ جگہ سے تعلیم حاصل جو کرنے آئی ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ خیریت تو ہے؟ صبح صبح ایسا کیا ضروری کام تھا جو مجھے ایمرجنسی میں بلا لیا؟ سب بتاتی ہوں، فی الحال یہاں سے چلو، جلدی کرو۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بابا جی اپنی عزتوں کو پہلے تو گھر سے باہر لے آیا بیچارہ، پھر اس کے بعد وہ ایک تاثر دے رہا ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر جو ہے نا اب جینا مشکل ہو گیا ہوا ہے، تو بیٹی کو وہ چھوڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور بیٹی کا لباس اور اس کا اپنا لباس، اور پھر آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ مطلب بیٹی کیا کرتی ہے، اس نے اپنا یار بلایا ہوتا ہے، وہ یار کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں چلے جاتی ہے۔ اب وہ یار اچھا ہے تو اس نے اس کی عزت کو نوچا نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کیا اور اس کو گھر چھوڑنے چلا گیا ہے۔ تو بابا کہتا ہے یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے، تو واقعی اب تم اپنے ماں باپ بھیجو، تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا
شادی کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ کیا ایک تاثر دیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ جناب عزتوں کو چھوڑنے کے لیے, اس کی یاریاں کروانے کے لیے اور پھر رشتوں میں طے کرنے کے لیے سارا کچھ دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایسی کون سی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یار بات دراصل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ کس طرف چلے گئے ہیں, ہے نا. یہ کافروں کی تعلیم, وہی اکبر الہ آبادی جو فرماتے ہیں کہ شیخ مرحوم کا اب وہ مجھے کول یاد آتا ہے کہ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے, ہے نا. تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کہ رفتہ رفتہ دیکھیں آج ہم اس دوراہے پہ آ گئے ہیں کہ اپنی عزتوں کی تشہیر, اپنی عزتوں کی نیلامی, اپنی عزتوں کو غیروں کے ہاتھ میں کھلونا بنا کر کے دے دینا, اور پھر ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ بھی کہنا, خادم بھی کہنا, عاشق رسول بھی سمجھنا اور امتی بھی کہلوانا, اور سارا کچھ ٹائٹل بھی ہمارے پاس موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ دیکھیں مطلب سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. کیا ہم سچ مچ میں مسلمان ہی ہیں؟ کم از کم کلمہ تو چھوڑ دیں یار. اسلام کے اندر تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, اجازت ہی نہیں ہے, ہے نا. اسلام کے اندر تو ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ مسلمان بیویوں, مسلمان مطلب عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہرو, ہے نا. حدیث مبارکہ متعدد ہیں گھروں میں رہنے کے احکام, وہ شہادت کا مرتبہ پائے گی, مجاہدانہ مطلب اتنی بڑی فضیلتیں, ہے نا. پھر جو یہ ساری مسلمان عورتوں کی جو سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیا فرماتی ہیں کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر کو نہ دیکھے, ہے نا. اب ایسی ساری صورتحال میں آپ خود غور کیجئے کہ جب ہم اسلام کی, دین کی, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا کے اپنی عزتوں کو گھروں سے باہر نکالیں گے اور ان اداروں میں چھوڑ کر کے آئیں گے, تو پھر نتائج تو ہمارے سامنے معاشرہ کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں آج مسلمانوں کی عزتیں لگتی ہی نہیں, ہے نا. وہ جن کی تعلیم پڑھ رہی ہیں, جن کے ادب و آداب سیکھ رہی ہیں, وہ تہذیب, وہ تمدن, وضاقتہ, فکر و عمل, ہر چیز کے اندر سے جب اسلام نکل جائے گا تو کفار ہی شامل ہوگا نا. تو کافروں کی ادائیں آج ہماری عزتوں میں اگر ہمیں واضح دکھنے کے باوجود ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلامی ہے, تو پھر میرے خیال سے ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اور بس اب کیا بزرگ فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں تو مسلمان پھر وہ مسلمان رہتے ہی نہیں, اسے تو کلمہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جس نے اپنی مرضی کی, اپنی طبیعت کے اوپر چلا, شریعت پہ نہ چلا, تو پھر اس کا تو مسلمان کہلوانا وہ تو بہت خوفناک بات ہے. وہ تو مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے, کالی بھیڑ ہے جو کہ معاشرے کو خراب کرتے ہیں. اوہو خیر ساتھیوں, سمجھیے گا, غور کیجیے گا, ہے نا. عزتیں گھروں میں رکھی جاتی ہے, چھپائی جانے والی چیز ہے. سونا چاندی پیتل تانبا ہم لوگ چھپا کے رکھتے ہیں چوری نہ کر لے, اور جس نے سونا چاندی پہننا ہے اس کو ہم نے آزاد گھروں سے باہر نکال کے رکھا ہوا ہے.